اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زوجہ کی پیدائش، اور پھر فرشتوں کو حکم دینا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں کا سجدہ کرنا مگر ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا، یہ سارا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ اور ابلیس نے جب انکار کیا تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا ہے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاہبط منہا، اے ابلیس تو اس جنت سے نیچے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ لائق نہیں کہ تو تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا تو ذلیل ہونے والوں میں سے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، تو جب تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے مہلت دی جاتی۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے بھی جو ہے بدقسمت بنا دیا ہے، بدبخت بنا دیا ہے، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر انسانوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تیری پیروی کریں گے تو اور وہ سارے جہنم کی آگ میں داخل کر دیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام کو کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جنت کے پھلوں میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان جو ہے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ جو ہے رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آخرکار شیطان آدم علیہ السلام اور ان کی زوجوں کو پھسلا دیتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے جب ان کو پھسلایا، انہیں درخت کا پھل چکھ لیا، تو اللہ ان کے جو اپنا پوشیدہ اعضاء تھے وہ ان کے ظاہر ہو گئے، اور وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتے جو ہے اپنے جو ہے پوشیدہ اعضاء پر ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ أَلَمْ أَنْهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں ندا دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ تو اب انسان جو ہے وہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ میں غلطی کر بیٹھا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ مومن جو ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اور جو اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، جو شیطان ہے، جس کے اندر شیطانی صفات پائی جاتی ہیں، وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے اپنی غلطی پر اور اپنی سرکشی پر ڈٹ جاتا ہے۔ شیطان بھی اپنی سرکشی پر ڈٹ گیا اور شیطان نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، اب میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان اپنے گناہ پر ڈٹ جاتا ہے اور انسان اور خاص کر مومن جو ہے اپنے گناہ پر جو ہے نادم ہوتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو اللہ نے یہ الفاظ سکھائے کہ تم مجھ سے معافی اس انداز سے مانگو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے اس کی طرف رجوع کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو کیا کلمات تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا،
اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے انسان کی صفت، اہل ایمان کی صفت، کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے اپنے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام جو نیکیاں ہم جو اللہ کے حضور کر رہے ہیں انہیں شرف و قبولیت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔